دیکھیں قرآن نے متعدد جگہوں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ کے اندر دعا ابراہیمی جو ہے وہ بعثت کا تقاضا کرتی ہے. لیکن میں یہاں پر سورہ فتح کی اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن میں متعدد جگہوں پر ہے کہ قبلہ اس کو یوں کہا جائے کہ قرآن جو الف لام الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اس کے الفاظ، اس کے معانی جو ہمیں مضامین مشترک نظر آتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو اجمالاً یک جگہ پر جگہ کر دیا جائے اور ہمیں ایک ہی آیت کے اندر سارا مفہوم اس کا سمجھ میں آ جائے تو بعثت کے حوالے سے یہ آیت سورہ فتح کی اس تقاضے کو بھی گویا کہ پورا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے جو تقاضے بیان کیے ہیں اس میں خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ پہلے آپ کی عظمت بیان فرمائی، پھر اس کے بعد بعثت کے تقاضے بیان فرمائے. ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. جہاں تک آپ کی رسالت ہے اس ہر فرد کی گواہی آپ نے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینی ہے. فرمایا مبشر، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور جو اللہ رب العالمین کے پیغام حق کو قبول نہیں کرتے انہیں عذاب علیم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ شاہد کیوں بنایا؟ مبشر کیوں بنایا؟ نذیر کیوں بنایا؟ آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہاں تقاضے بیان ہوئے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ آپ کی مدد کریں. تعزیر کہتے ہیں نصرت کو، اور فرمایا نصرت مع تعظیم، ایسی مدد کریں کہ جو مدد تعظیم کے خلاف نہ ہو بلکہ تعظیم کے ساتھ آپ کی مدد کریں اور آپ کی خوب عزت کریں. فرمایا وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک جتنی عبادتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اس تقاضوں کو پورا کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیں تینوں تقاضے جو بعثت کے پیش کیے گئے ہیں اور بالواو عاطفہ کے ساتھ بالترتیب جو بیان کیے گئے، اس کے اندر ایک اپنی ایک فنی حیثیت ہے، اس کے ایک اپنی فصاحت کے اعتبار سے ایک حیثیت ہے، اس کے ایک معنی کے اعتبار سے اس کی ایک معنویت ہے. فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور پھر نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرو. سورہ اعراف میں اگر جاتے ہیں تو اس مضمون کی تائید وہاں پر ہوتی ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ جو ایمان لانے کے تقاضے اس طریقے سے ایمان لے آؤ. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پھر اس نبی کی عزت کرو اور اس کے مشن کی گویا کہ تعظیم کے ساتھ مدد کرو. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر اس قرآن کی طرف آؤ اتباع کے لیے کہ جو ہم نے اس پر نازل کیا. اس سورہ اعراف میں آپ دیکھیں، سورہ فتح میں دیکھیں، سورہ فتح میں ہر عبادت کے اوپر آپ کی تعظیم کو رکھا، اور سورہ فتح میں سورہ اعراف میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی اتباع سے پہلے آپ کی تعظیم کو رکھا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بعثت کا اصل مقصد یہ کہ دینی ہدایت ہمیں جب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب نبی کی تعظیم اور توقیر بجائے. بے شک. ایک